الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے شوال کے مہینے کی تاریخی اور شرعی حیثیت۔ جو مہینہ رمضان کے بعد اسلامی مہینوں کے لحاظ سے ترتیب میں 10ویں نمبر پر ہے، یعنی اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، اور یہ شوال کا مہینہ 10واں مہینہ ہے اسلامی مہینوں کے لحاظ سے۔ اس مہینے کی شریعت میں کیا فضیلت ہے اور اس مہینے کی تاریخی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں۔ حج کون سے مہینوں میں ہوتا ہے؟ وہ مہینے اللہ نے متعین کر دیے ہیں۔ جیسے روزے کون سے مہینے میں ہوتے ہیں وہ مہینہ اللہ نے متعین کر دیا، رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے، ایسے ہی حج کا بھی اللہ نے مہینہ رکھا ہے، اس میں اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ تو حج کا مہینہ کون سا ہے؟ اشہر معلومات، وہ ایک مہینہ نہیں ہے، وہ چند مہینے ہیں جسے اللہ نے متعین کیے ہیں۔ کون کون سے مہینے ہیں حج کے مہینے؟ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3092۔ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں اشہر الحج، حج کے مہینے شوال وذو القعدۃ وعاشر من ذی الحجۃ، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دن، یہ گویا کہ حج کے مہینے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا حج کے مہینے متعین ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے ایک فضیلت یہ معلوم ہوئی شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے، یعنی شوال کے مہینے سے ہی حج کا مہینہ شمار ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی شوال کے مہینے میں ہی احرام باندھ کر عمرے حج کے لیے چلا جانا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن حج کرے گا تبھی ذی الحجہ کے مہینے میں جو 5 دن ہوتے ہیں حج تو تبھی ہوگا، لیکن وہ ابھی سے احرام باندھ کے جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اور اگر شوال کے مہینہ آنے سے پہلے کوئی رمضان کے مہینے میں ہی احرام باندھ کر حج کے لیے نکلنا چاہے جائز نہیں ہوگا، اس واسطے کہ ابھی حج کا مہینہ آیا ہی نہیں۔ جیسے سمجھیے ابھی نماز کا ٹائم ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی کوئی آدمی نماز کے لیے نیت باندھ لیتا ہے، رکعت باندھ لیتا ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کوئی آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو اس احرام کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن کی اس آیت اور حدیث سے ایک فضیلت یہ معلوم ہوگی کہ شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے،
یہیں سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کی تیاری کرنے والوں کو، حج کا ارادہ کرنے والوں کو شوال سے ہی بیت اللہ پہنچ جانے کی اجازت ہے، بیت اللہ جا کر وہاں حج کی تیاریوں میں لگنے کی اجازت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ مسلم شریف حدیث نمبر 204۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعه ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا کہ وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس حدیث سے دوسری فضیلت کیا معلوم ہوئی؟ رمضان کے روزے تو ہو گئے، لیکن رمضان کے روزوں کی تکمیل، رمضان کے روزوں کے بعد پورے 11 مہینوں کے روزوں کا اگر ثواب پانا ہے تو شوال کے 6 روزے رکھ لو گے تو پھر پورے بقیہ 11 مہینوں کے روزے بھی رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر صرف رمضان کے روزے رکھے تو اس کا ثواب ہے ہی، اس کی فضیلت ہے ہی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بقیہ 11 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا شوال کے 6 روزوں میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ 6 روزے رکھ لینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے ساتھ اسے جوڑ کر پورے 11 مہینے، گویا کہ 12 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ 1 مہینہ رمضان کا فرض روزوں کا ثواب ملے گا، باقی 11 مہینوں میں نفل روزے رہنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیا جائے گا۔ شوال اسلامی مہینوں کے لحاظ سے 10واں مہینہ ہے۔ شوال کے معنی کیا ہیں؟ عربی گرامر میں شوال کے معنی آتے ہیں بلند ہونا، اوپر اٹھنا۔ اس کا مہینے کا نام یہ اس واسطے رکھا گیا کہ رمضان کے مہینے میں بندہ عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نیکیوں کی برکت سے بندے کے نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو اٹھا لیتے ہیں، اس واسطے اس مہینے کا نام شوال رکھا گیا۔ بالخصوص شوال کا پہلا دن، شوال کی رات جو عید کی رات، عید آنے سے پہلے کی رات ہوتی ہے، وہ رات جسے ہمیں لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور عید کی صبح جس میں ہم عید کرتے ہیں، ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ رمضان بھر کی عبادتوں کی برکت سے بندے کے گناہ جو اس کے نامہ اعمال میں 11 مہینے کی وجہ سے ہوں گے وہ اس مہینے کے شروع میں اٹھا لیے جاتے ہیں، اس نسبت سے اس مہینے کا نام شوال رکھا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے شوال کے معنی ایک یہ بھی آتا ہے کہ ہلکا ہونا، ہلکے پن کے معنی بھی آتے ہیں۔ اس کا اس واسطے رکھا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بندہ روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی وجہ سے بندے کا نفس ہلکا ہو جاتا ہے، اب اتنا زیادہ گناہ کرنا، اتنا زیادہ برائی کرنے کا آدمی کے دل میں خیال اور میلان نہیں رہتا ہے۔ رمضان کی برکت سے آدمی پر رمضان کے اثرات ہوتے ہیں، روزے کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نفس اب بھاری نہیں بنے گا، بھوکے پن کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے نفس ہلکا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی شوال کے مہینے کو شوال نام رکھا گیا ہے کہ رمضان کے اثرات سے انسان کا نفس ہلکا ہو گیا ہے۔ تیسری بات، زمانے جاہلیت کے لوگ شوال کے مہینے کو شوال کا مہینہ اس کا نام اس واسطے رکھے کہ شوال کے ایک معنی آتے ہیں اٹھا لینے کے، تو وہ زمانے جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے، اس واسطے کہ وہ شوال کے مہینے میں عرب کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ سوکھ جاتا ہے اور اونٹنی اپنے اونٹ سے دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ کسی سال شوال کے مہینے میں 2-4 دلہنوں کا انتقال ہو گیا، شادی ہونے کے بعد 2-4 دلہنوں کا انتقال ہو گیا اور شوال کے مہینے میں اونٹنی کا دودھ سوکھ گیا، اونٹنی اپنے اونٹ سے دور ہو گئی،
تو وہاں سے عرب کے جاہلوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ شوال کے مہینے میں شادی کرنا نحوست والا کام ہے، اس مہینے میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جس طرح اونٹنی اپنے اونٹ سے دور ہو گئی، نکاح کریں گے تو پھر بیوی بھی اپنے شوہر سے دور ہو جائے گی، شوہر بھی اپنی بیوی سے دور ہو جائے گا۔ اور جس طرح 1 سال 2-4 دلہنیں انتقال ہو گئی، ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ شوال کے مہینے میں اگر نکاح کریں گے تو پھر دلہن کا انتقال ہو جائے گا، یا تو میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی یا دلہنوں کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ نحوست والا عقیدہ عرب والے رکھ کر شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے تھے، شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس عمل سمجھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح بھی شوال کے مہینے میں کیا اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں، ان میں سے 10 بیویاں مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں، شادی شدہ ہیں، 2-2 4-4 بچے والی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کے بعد ان سے نکاح فرمایا، لیکن کنواری بیوی اور ساری بیویوں میں چہیتی بیوی اور امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا وہ شوال کے مہینے میں ہوا۔ اور اگر شوال کے مہینے میں نکاح کرنا نحوست والا عمل ہے تو حضرت عائشہ اتنی چہیتی بیوی کیسے بن سکتی ہیں؟ اور عرب کے لوگ جو سمجھتے تھے کہ شوال میں نکاح ہوگا تو میاں بیوی میں دوری ہو جائے گی، اور یہاں میاں بیوی میں اتنی محبت ہے حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام میں کہ اس محبت کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاہلوں کے عقیدے کو ختم فرمایا کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے سے کوئی نحوست نہیں آتی ہے۔ شوال کے مہینے کی فضیلتوں میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ شوال کا مہینہ رمضان کا پڑوسی ہے، رمضان المبارک کا پڑوسی ہے، رمضان سے لگا ہوا مہینہ ہے۔ اور پڑوسی جتنا شاندار ہوتا ہے پڑوس میں رہنے والے کو بھی اتنی ہی شان ملتی ہے۔ جیسے دنیا کے لحاظ سے دیکھ لو، اگر کسی پرائم منسٹر کے، کسی MLA کے، کسی CM کے، کسی بھی عہدے دار کے محلے میں اگر کوئی آدمی رہتا ہے تو بڑی شان سے بولے گا فلاں صاحب ہمارے محلے میں رہتے، میں ان کے محلے میں رہتا ہوں، ان کا گھر ہماری گلی میں یہ ہے۔ تو اگر دنیا کے لحاظ سے کوئی عزت دار آدمی ہے تو ان کا پڑوسی بننے کو آدمی اپنی شان سمجھتا ہے۔ ایسے ہی مہینوں میں اللہ نے شوال کے مہینے کو رمضان کا پڑوسی بنایا۔ رمضان کی نورانیتیں، رمضان کی برکتیں، رمضان کے اثرات جو رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں پڑوسی ہونے کے لحاظ سے شوال کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ وہ اثرات رکھتے ہیں۔ چنانچہ اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے، رمضان میں روزے ہیں تو شوال میں بھی اللہ نے روزے رکھے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے تو شوال کے روزوں کی بھی اللہ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزوں کی وجہ سے نفس کے اندر کی جو بیماریاں ختم کرتے ہیں، شوال کے روزوں کی برکت سے بھی نفس کی وہ بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جیسے اس کی مثال حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، ایک مرتبہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت نیک لوگوں کی قبرستان میں جہاں پر اللہ والے دفن ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی قبرستان میں اگر کسی گنہگار آدمی کو دفن کر دیا جائے تو کیا اس گنہگار کو قبر کا عذاب ہوگا؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اس کے اعمال کی وجہ سے تو گناہوں کی وجہ سے تو قبر کا عذاب ہوگا، لیکن آس پاس نیک لوگوں کی قبریں ہونے کی وجہ سے نیک لوگوں کی قبروں پر اللہ جو رحمت نازل کرتے ہیں، جو انہیں راحت دیتے ہیں، جنت کی ہوا چلتی ہے، اس کی برکت سے گنہگار کی قبر میں بھی راحت پہنچتی رہے گی، چونکہ وہ نیک لوگوں کی قبروں کے بیچ میں دفن ہوا ہے۔ اسی واسطے پرانے زمانے میں لوگوں کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے وہ مرنے سے پہلے وصیت کرتے تھے کہ مجھے فلاں کی قبر میں فلاں کے قبر کے بازو دفن کرو،
چونکہ اس قبرستان میں کوئی اللہ والا رہتا ہے، کوئی نیک آدمی رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے اس سے پہلے وصیت فرمائی مجھے صدیق اکبر کے بازو دفن کیا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر۔ نیک لوگوں کے بازو دفن ہونا آدمی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ دمشق میں ایک قبرستان ہے جس قبرستان کا نام ہے مقبرۃ المحمدیین، یعنی محمدوں کا قبرستان، یعنی جو آدمی کا نام محمد ہوگا اسی کو اس قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور اگر اس کا نام محمد نہیں ہوگا تو اس قبرستان میں اسے دفن نہیں کیا جائے گا۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، عالم کورس بننے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ، اس کتاب کے مصنف ہیں۔ وہ اس قبرستان میں دفن ہونے کی بڑی تمنا کیے اور لوگوں سے درخواست بھی کیے، لیکن لوگوں نے انہیں اس قبرستان میں دفن نہیں کیا کیونکہ ان کا نام محمد نہیں تھا۔ تو لوگ نیک لوگوں کی قبر کے پاس دفن ہونا اس واسطے چاہتے ہیں کہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو حضرت نانوتوی نے مثال سے سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو پنکھا جھپک رہا ہو، اب تو فین چل رہا ہے، اب فین کی بھی مثال لے لیجئے، اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں بڑا مہمان چیف گیسٹ بن کے آیا، وی آئی پی بن کے آیا، اب اس کے لیے آپ نے پنکھا آن کیا، لیکن چیف گیسٹ ہو وہ تنہا تو نہیں آتا ہے، ساتھ میں چمچوں کو بھی لاتا ہے۔ جب آپ اے سی آن کریں گے، پنکھا چلائیں گے، اس مہمان کے لیے تو آس پاس بیٹھے ہوئے چمچوں کو بھی راحت ملے گی، اگرچہ کہ ہم نے پنکھا چلایا اس مہمان کے واسطے، لیکن اس مہمان کی برکت سے مہمان کے بازو بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی راحت ملے گی۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے رحمت نازل کی ہے رمضان کے مہینے پر، لیکن رمضان کا مہینے کا پڑوسی شوال کا مہینہ ہے، وہ رحمت کی برکتیں اللہ تعالیٰ شوال کے مہینے میں بھی رکھتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے، رمضان کے مہینے کے بعد اللہ نے شوال کے مہینے میں 6 روزے نفل فرمائے ہیں، 6 روزے رکھنے کو نفل قرار دیا ہے۔ تو رمضان کے بعد یہ شوال کے 6 روزے نفل روزے رکھنا یہ رمضان کے روزوں کی تکمیل ہے۔ جیسے سمجھیے 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے، 2 رکعت فرض پڑھیں گے، تو اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ تو فرض کے بعد جو یہ سنتیں، یہ جو نفلیں رکھی گئی ہیں، اس سے ہمارے فرض عمل کے اندر طاقت آتی ہے، فرض عمل کے اندر جان پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے فرض روزوں کے بعد نفل روزے شوال کے رکھے ہیں، اس سے فرض روزوں کے اندر تقویت اور جان پیدا ہوتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور شوال کے روزوں کے سلسلے میں فضیلت یہ بیان فرمائی، جیسے ابھی حدیث میں آیا کہ سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اگر کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سن لیجئے، شوال کے روزے رکھنے میں بہت سے لوگوں کے رمضان کے فرض روزے قضا ہو جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا عورتوں کو اپنے خاص ایام کی وجہ سے جس میں انہیں نماز اور روزہ نہیں ہوتا ہے، تو جو روزے رمضان کے مہینے میں فرض تھے وہ چھوٹ گئے۔ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ شوال کے مہینے میں ان چھوٹے ہوئے فرض روزوں کی قضا کریں، چونکہ فرض گویا کہ قرض کے درجے میں ہے۔ قرض اگر آپ کسی سے لیے ہیں تو پہلے وہ واپس کرو، یہ صدقے خیرات کے کام بعد میں کرو، پہلے جس کا پیسہ واپس لیں وہ واپس کرو۔ قرضہ لے کر لوٹ کر ڈبا کر بیٹھے ہیں اور ادھر افطار میں لوگوں کو، روزہ داروں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہیں، فلاں کو بھی دے رہے ہیں، یہ سب خیرات کے کام کرنے سے پہلے جن سے پیسہ لیا ان کا پیسہ واپس کرو۔ ایسے ہی رمضان کے فرض روزے یہ قرض کے درجے میں ہیں، وہ چھوٹ گئے، پہلے ان کی قضا کی جائے، اس کے بعد بھی اللہ نے توفیق باقی رکھی ہے تو پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ اگر کوئی آدمی شوال کے 6 روزوں میں رمضان کے روزوں کی جو چھوٹے ہوئے ہیں اس کی بھی قضا کی نیت کر لیتا ہے، شوال کی بھی نیت ہے اور رمضان کے قضا روزوں کی بھی نیت ہے، دونوں نیتوں کو شامل کر کے اگر شوال کے روزے رکھتا ہے تو صرف رمضان کے قضا روزے ادا ہوں گے، شوال کا نفل روزہ ادا نہیں ہوگا، یعنی شوال کا روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا، اس واسطے کہ جو اسٹرانگ ہوتا ہے اسی کیا ہے۔ ایسے ہی شوال اور
رمضان کے روزوں میں مضبوط رمضان کا روزہ ہے، دونوں کی نیت اگر کی جائے گی تو قضا روزے ادا ہوں گے، شوال کے روزے ادا نہیں ہوں گے۔ اس لیے پہلے قضا روزے رکھیں، پھر اس کے بعد شوال کے روزے الگ سے رکھے جائیں۔ ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، 6 دن لگاتار ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ شوال کا مہینہ اور 20 دن باقی ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں، ہر پیر اور ہر جمعرات رکھ لیں، 2 دن میں ایک بار رکھ لیں، کسی بھی طرح کر کے 6 دن مکمل کر دیے جائیں تو بھی روزہ ہو جائے گا۔ جیسے رمضان کے روزوں میں سحری کرنا سنت ہے، ویسے ہی شوال کے روزوں میں بھی سحری کرنا سنت ہے، اور اگر سحری نہیں کر سکے تو بھی اگر نیت کر کے روزہ رہ جائیں گے تو روزہ ہو جائے گا۔ سحری کر کے ہی روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، سحری سنت ہے، اسے بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں ہو سکا، سحری کو نہیں اٹھ سکے تو پھر بغیر سحری کے بھی آپ شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، شوال کے روزے ادا ہو جائیں گے۔ اور جو حدیث سنائی گئی وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف صحیح احادیث کی کتابوں میں سے ہے۔ بعض لوگ جیسے ایک بڑوس ملک کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے بہت بڑا کمال انہیں دیا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ شوال کے روزے رکھنا مکروہ ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کو سن کر ہمارے ملک کے بھی بعض نادان قسم کے حضرات بیان دینے لگ جاتے ہیں کہ شوال کے روزے ثابت نہیں ہے، شوال کے روزے حدیث میں نہیں ہے، شوال کے روزے رکھنا منع ہے۔ زیادہ اپنا پاگل پنے کا ثبوت دینا نہیں چاہیے۔ صرف کسی ایک آدمی کا کلپ سن لیا، بیان کرنا شروع کر دیے۔ پہلے پڑھ لیتے، حدیثیں ڈائریکٹ پڑھ لو، کتابیں پڑھ لو، اس کے بعد بولو۔ اور پھر کیا ہمارے اس ملک میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی دارالافتاء نہیں ہے، آپ سے بڑے علماء نہیں ہیں کہ ان سے پوچھ لیتے کم از کم، بھئی پڑوس ملک ایک مولانا کا ایسا بیان آیا ہے، یہاں کے علماء کیا بولتے ہیں، حدیثوں میں کیا ہے؟ کچھ پوچھے بغیر سیدھے سیدھے ایک کا کلپ سن لیا اور بھاشن دینا شروع کر دیا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام صاف فرماتے ہیں کہ شوال کے روزے رکھنے کے سلسلے میں حضرت ابو ایوب انصاری سے، حضرت ثوبان سے، حضرت ابو البختری سے، کئی صحابہ سے مروی ہے شوال کے روزوں سے متعلق فضیلت۔ اور فقہ کی کتابوں میں جو اسے مکروہ لکھا گیا ہے، مکروہ لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مکروہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہونے کے بعد شوال کے روزے آدمی عید کے دن سے ہی شروع کر لیا، وہ تو سیدھی بات ہے، عید کے دن روزہ رکھنا کہاں سے جائز ہوگا؟ عید کے دن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر لیا، وہ ناجائز عمل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا سمجھ لیا کہ شوال کے روزے جیسا فرض ہیں ویسے رمضان کے روزے جیسے فرض ہیں ویسے شوال کے روزے بھی فرض ہیں، ایسا اگر سمجھتا ہے تو پھر یہ غلط بات ہے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، شوال کے فرض نہیں ہیں، یہ نفل ہیں، نفل کو فرض کا درجہ دے دیتا ہے، وہ غلط بات ہے۔ تو فقہ کی کتابوں میں جو مکروہ لکھا گیا ہے وہ مکروہ لکھنا اس پس منظر میں ہے، ورنہ فی نفسی کسی مسلک کے اندر شوال کے روزوں کو مکروہ نہیں لکھا گیا ہے، تو شوال کے روزے رکھنے کی بھی کوشش کی جائے۔ تیسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ، اور 2 عیدوں میں بھی سب سے زیادہ اہمیت سے، شان سے، اہتمام سے جو عید ہم کرتے ہیں وہ عید الفطر ہے۔ عید الاضحیٰ کی عید تو بعض لوگوں کی عید بھی نہیں دکھتی ہے، کاٹنے میں، کوٹنے میں، چمڑے نکالنے میں، وہ گوشت کرنے میں، فلاں میں، وہی عید ہی نظر نہیں آتی ہے۔ عید الفطر لوگ بڑے شان سے مناتے ہیں۔ عید الفطر جو بڑی عید ہے 2 عیدوں میں سے، وہ اللہ نے شوال کے مہینے میں رکھی ہے۔ رمضان کی عید ہے لیکن ہم مناتے کس مہینے میں ہیں؟ شوال کے مہینے میں مناتے ہیں۔ چوتھی فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ شوال کا مہینہ قرار دیا ہے۔ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات یعنی عید سے پہلے کی رات، اس رات کو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت احادیث میں اور تابعین کے آثار سے ثابت ہے، اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کی رات کو جاگ کر جو عبادت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کرنا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو زندہ رکھیں گے جو شوال کی عید کی رات میں جاگ کر عبادت کرتا ہے۔ تو یہ بھی فضیلت ہوئی۔ اور 6ویں فضیلت یہ ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اعتکاف فرماتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، وہ اعتکاف چھوٹ جاتا تھا تو اللہ کے نبی اس اعتکاف کی قضا فرماتے تھے شوال کے مہینے میں۔ وہ 10 دن کا اعتکاف اگر چھوٹ جاتا تو شوال کے مہینے میں وہ اعتکاف رکھ کر اللہ کے نبی قضا فرماتے تھے۔ یہ ہو گئی شرعی لحاظ سے شوال کے مہینے کی فضیلت۔ اور شوال کے مہینے میں کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیے کہ یہ 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد ہے ہمارے شوال کے مہینے میں ہمارے بہت سے لوگ ایک پروگرام کرتے ہیں، عید ملن تقریب، عید ملاب تقریب۔ بہت سی مسجدوں میں، بہت سی آفیسز میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، عید ملاب تقریب کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ محلے میں کوئی غیر مسلم ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی اچھے پیسے کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے اونچے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو بلا کر مسجد میں دعوت کرتے ہیں، شیر خورما کھاتے ہیں، اور ہو سکے تو بریانی بھی بناتے ہوں گے، لیکن شیر خورمے کا تو اہتمام کرتے ہیں اور اسے نام دیتے ہیں عید ملاب کی تقریب۔ اس بارے میں سن لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عید ملاب کی جو تقریب ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کا عید الفطر سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کی روشنی میں وہ مستحب نہیں ہے، یعنی منانا کوئی ضروری یا منانا سنت نہیں ہے، اور ناجائز اور حرام بھی نہیں کہا جائے گا، فی نفسی ہی اسے جائز کہہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عید ملاب کی تقریب میں فضول خرچی نہ ہو، پیسہ ویسٹ نہ کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عید ملاب کی تقریب میں شیر خورما یا کھانا یا بریانی جو بھی بنائی جاتی ہے مسجد کو آنے والے چندے کے پیسے سے نہ کیا جائے، مسجد کے پیسے سے وہ عید ملاب کی تقریب میں ایک پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اپنے ذاتی رقم سے کوئی خرچ کر لیتا ہے وہ الگ بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس تقریب میں صرف بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو، سیاسی پارٹی کے لوگوں کو پہلے سے کھا کر پیٹ بھرے ہوئے آدھا کلومیٹر جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے ویسے لوگوں کو بلا کر ہی کھلایا جاتا ہے، محلے کا کوئی غریب معمولی قسم کا آدمی بیچارہ مؤذن پورا رمضان کا مہینہ خدمت کیا، اب اس عید ملاب کی تقریب میں بھی اسے نوکر بنا لیتے ہیں۔ ارے یہ عید ملاب کی تقریب میں خوشی کرنا ہے تو پھر آپ کے محلے کے غریب لوگ کیا خوشی کے حقدار نہیں ہیں؟ صرف کھائے ہوئے چربی چڑھے ہوئے لوگوں کو ہی بلا کر پھر کھلا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ہم رمضان میں روزے رکھ کے سحری کر کے افطار کرا کے بہت خدمت کر کے بہت عبادت کر کے تھک گئے، اس واسطے خوشی کر رہے ہیں۔ ارے اسی خوشی کے لیے تو اللہ نے عید الفطر رکھی تھی، تب خوشی کر لینا تھا، تب کہاں دماغ چلا گیا تھا؟ عید کی نماز پڑھ کے جا کے عصر تک سوتے رہا، ظہر بھی چھوڑ کر۔ تو عید ملاب کی تقریب میں صرف مالدار لوگوں کو بلانے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شر ولیمتن، بہت برا ہے وہ ولیمہ جس میں صرف عزت دار اور مالدار لوگوں کو بلایا جائے اور غریب لوگوں کو بھول جائے۔ وہی حکم تمام دعوتوں کا ہے۔ اور دیکھیے اگر غور کیا جائے تو عید ملاب تقریب کے بہانے سے ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ کیا کام؟ کہ ہماری خوشی ہے رمضان کی عید، اس عید کے موقع پر ہم جیسے اپنے مسلمانوں سے گلے ملتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی ہم مصافحہ کر سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی ہم وش کر سکتے ہیں اپنی عید کے موقع پر، انہیں بھی گھر بلا کر شیر خورما کھلا سکتے ہیں، وہ ہماری عید کا دن ہے۔ اس دن آپ بلا کر کھلانے کے بجائے ہم تو اس دن کو غفلت میں گزار دیے، جو کرنا تھا نہیں کر سکے، اب ایک نیا دن ہم شروع کر رہے ہیں عید ملاب کے نام سے جس میں ہم غیروں کو شریک کرنا چاہتے ہیں۔ اصل خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم سب اچھے کپڑے پہنے فلاں خوشی میں، اس وقت ان کو خوشی میں شریک کیا جائے۔ ایسا ہوتا ہے کیا کہ بھائی جیسے سمجھیے کہ ہولی ہے، دیوالی ہے، سنکرانتی ہے، جس دن سنکرانتی ہے اس دن تو وہ لوگ اپنے حساب سے خوشی کر لیے، ایک نیا دن سنکرانتی کا رکھے جس میں مسلمانوں کو بھی ہم شریک کریں گے، اس دن ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کر رہے ہیں تو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس دن کسی بھی مسجد میں یا کہیں بھی عید ملاب پروگرام تقریب رکھی جا رہی ہے، غیر مسلموں کو اہتمام سے بلائیں، غریب ہو مالدار ہو اس کا لحاظ نہ کریں، بلکہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں کامن غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو بلایا جائے۔ سیاسی لیڈروں کو بلانے سے ہمیشہ یاد رکھ لیجئے چمچہ گیری کے علاوہ کچھ کام نہیں ہو سکتا۔
سیاسی لوگوں کا صرف ایک ہی مذہب ہوتا ہے، وہ ہے سیاست، ایک ہی مذہب ہوتا ہے۔ یہاں آئیں گے ٹوپی بھی پہنے گا، افطار کے لیے دسترخوان پر بھی بیٹھے گا، پگڑی بھی باندھے گا اگر آپ پگڑی بندھوا دیں گے، دوسری جگہ جائے گا، دوسرے مذہب میں جائے گا، بٹو لگائے گا، وہاں وہ کرے گا، تیسری جگہ جائے گا عیسائیوں میں چاہے وہ سلیب بھی ڈالے گا، عیسائیوں کی جیسی شکل بھی بنائے گا، کیونکہ ان سب کے مجھے ووٹ چاہیے، ان کا ووٹ یہ کپڑے پہنے تو ملتا، ان کا ووٹ وہ کپڑے پہنے تو ملتا، ان کا ووٹ یہ کپڑے پہنے تو ملتا، بس۔ اس سے زیادہ آپ کے محلے میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، ان کو دعوت دیجیے، ان کو بلائیے، ان کو بلا کر مسجد دکھائیے، مسجد میں کیا ہوتا ہے بتائیے، روزہ کسے بولتے ہیں بتائیے، عید کسے بولتے ہیں بتائیے، آدھا گھنٹہ اسلام کا پرچار کرا کر، مسجد کا پرچار کرا کر، اس کے بعد دسترخوان پر بٹھا کر سب کو ساتھ کھلائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، بجائے اس کے کہ اپنے اپنے کام نکال لینے کے واسطے ان لیڈروں کو بلائیں گے، کھلائیں گے، بٹھائیں گے، فلاں کریں گے، پھر بعد میں بولیں گے تھوڑا میرا کام تھا کر دینا تھا، میری فائل لٹکی ہوئی تھوڑا آگے بڑھا دینا تھا۔ عید میلاد تقریب کا نام ہے لیکن کام اپنا بنا لینا ہے۔ ایسی مکاری کرنے کے بجائے واقعتاً اس کو اسلام اور دین کی دعوت کا ذریعہ بنایا جائے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو خوشی میں شریک کر کے ان کے دلوں سے نفرت ختم کر کے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی جائے۔ اس انداز سے اگر یہ کیا جائے گا تو واقعتاً جو ایک انسانی حق ہوتا ہے کہ ہم جب خوش ہیں تو ہمارے محلے، بستی اور ملک کا ہر انسان خوش ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ایسا ہمیں اس انداز سے یہ تقریب، عید میلاد تقریب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے سماج میں 6 روزے رکھنے کے بعد ایک چھوٹی عید مناتے ہیں، شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد ایک چھوٹی عید مناتے ہیں، اسے بعض لوگوں نے نام دیا ہے عید ابرار، اسے بعض لوگوں نے نام دیا۔ اس دن جب 6 روزے ہو جائیں گے، 7ویں دن یا 6ویں روزے کی شام میں یا 7ویں دن بھاری بریانی پلاؤ وغیرہ بنائیں گے، میٹھا بنائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، اس دن بھی ایک عید کا اہتمام کریں گے۔ دیوانے ہو گئے کیا؟ ایک عید کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو دیے، عید الفطر دیے 30 روزے رکھنے کے بعد ایک عید دیے، بس کافی ہے۔ اب پھر ایک 6 روزے رکھ لے کے اور ایک عید منا لے رہے، پھر پیر اور جمعرات کا بھی روزہ ہے، اس کے بعد بھی ایک عید منا لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 3 دن 13 14 15، اس کے بعد 16ویں دن کو پھر ایک عید منا لو۔ عجیب عجیب لوگ ہیں، نئے نئے عید گھڑ رہے ہیں، اور جیسے وہ لوگ ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی، عید الاعیاد، عیدوں کی بھی عید، باواں کو بھی بابا بول کے ایک عید گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو یہ شریعت میں جو عید دیے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، بس کافی ہے، اور زیادہ اپنی طرف سے گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید ابرار کے نام سے 6 روزے رکھنے کے بعد جو لوگ خوشی کرتے ہیں وہ بدعت ہے، یاد رکھ لیجئے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی روزے رکھا کرتے تھے، صحابہ رکھا کرتے تھے، اولیاء رکھا کرتے تھے، لیکن شوال کے 6 روزوں کے بعد اس طرح کی عید کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی سن لیجئے، رمضان کے مہینے میں 25 کروڑ مسلمان، اس ملک کے 25 کروڑ مسلمان تقریباً عید الفطر منائے، عیدگاہ گئے، 4 کلومیٹر 6 کلومیٹر عیدگاہ ہے، گاڑیاں لے کر گئے، عید کی نماز پڑھ کے آئے۔ راستے میں غریب مسلمان ہے، ہندو ہے، بھیک مانگنے والا کوئی بھی مذہب کا ہے، صدقہ خیرات دے کے آئے۔ انہیں اگر اپنے پڑوس میں غیر مسلم ہے تو انہیں بلا کر شیر خورما کھلائے، اپنے گھروں میں کام کرنے والی ہوم میڈ ہے یا گھروں میں ہوٹلوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، انہیں عید کے کپڑے دلائے، اور عید کی نماز پڑھ کر، جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلتے ہوئے، جمعۃ الوداع تھا تو لوگ اپنے صدقہ خیرات، رمضان ختم ہو رہا ہے اب وہ ثواب نہیں ملے گا تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کیے۔ اتنا پورا ملک عید منایا 25 کروڑ مسلمانوں کا، اور سب گھروں سے نکل کر کرتا پیجامہ، وائٹ کرتا پیجامہ پہن کر اپنی عید منا کر آئے۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا جانتی ہے، پورے ملک میں کہیں بھی ایسی خبر نہیں آئی کہ یہ 25 کروڑ مسلمان عید منانے والے کسی بھی مندر کے پاس کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر نہیں لگایا، کسی بھی مندر کے پاس سے ریالی نہیں نکالی،
کسی بھی غیر مسلم محلوں کے پاس جا کر اسلام زندہ باد کے نعرے نہیں لگائے، اس قدر امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اور ملک کے غیر مسلموں کو بھی اپنے ساتھ خوشی میں شریک کرتے ہوئے عید منانے کی مثال کسی مذہب میں نہیں دکھا سکتے ہیں، جبکہ دوسرے مذہب میں دیکھ لیجئے، ایک ہولی منا لیا، ایک سنکرانتی منا لیا، ایک گنیش کا کیا تہوار منا لیا، مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے آ کر جے شری رام کے نعرے لگانا اور فلاں نعرے لگانا، مسلمانوں کے محلوں میں آ کر جان بوجھ کر ریالیاں نکالنا اور چھیڑنے کی کوشش کرنا، جس طرح یہ شرارت کرنے والے گنڈے ملک کے اندر فتنہ فساد مچانا چاہتے ہیں۔ 25 کروڑ مسلمانوں نے جو پیغام امن دیا ہے، جو محبت کا سبق دیا ہے، کسی بھی محلے کے اندر ایک بھی فساد ہونے کا، ایک بھی دنگا ہونے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس سے بڑا سبق، اس سے بڑے امن کا اور شانتی کا پیغام جب مسلمان خوشی کے موقع پر عید مناتا ہے اور 25 کروڑ مسلمان مناتے ہیں، بچے بوڑھے مرد عورتیں سب مناتے ہیں، لیکن کسی کے دل دماغ میں نہیں آتا کہ دوسرے مذہب والوں کو چھیڑیں گے، نعرے لگائیں گے، انہیں ٹینشن دیں گے، انہیں فساد مچائیں گے، کسی مسلمان کے دماغ میں نہیں آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم بولتے ہیں کہ بھائی شانتی سے کرو، دوسروں کو تکلیف نہ دو اور راستے میں کچرا نہ ڈالو، گاڑیاں نہ چلاؤ، ریسنگ نہ کرو۔ کیوں؟ جبکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے تو ملک کے سیاسی لیڈروں کو جو چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں یا بیوی کے پلوں میں اٹکے ہوئے ہیں، انہیں کان اور دماغ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ ملک کے اندر اصل امن کا، شانتی کا پیغام کون سا مذہب دے رہا ہے، کس مذہب کے لوگ اس ملک کے اندر امن اور شانتی چاہتے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی افسوس یہ ہے کہ دہشت گردی کا اعلان اور دنگے فسادات کا الزام یہ سب انہی پر لگتا ہے جو امن چاہتے ہیں اور امن سے رہنا سکھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بات یہ بھی ہم لوگوں کو اس شوال کی مناسبت سے سن لینا چاہیے کہ ہمارے اس ملک میں ایک بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے ہمارے ملک میں موجودہ حالات کے لحاظ سے ایک بہت بڑی جو مسلمان لڑکیوں سے متعلق جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے حوالے ہونے کے جو واقعات چل رہے ہیں، اس متعلق مستقل ایک صاحب نے ریسرچ کر کے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو کیسے اغوا کیا جائے، کیسے بہکایا جائے، پوری رپورٹ انہوں نے تیار کی ہے۔ اس میں 14 چیزیں ایسی رکھی گئی ہیں جس کے ذریعے سے مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کر ایک 8ویں نمبر پر انہوں نے لکھا ہے کہ مسلم اور دلت لڑکیوں کو طوائف بنانے کی کوشش کی جائے۔ 14 ان کے پلان لکھے ہیں یہاں پر کہ مسلمان لڑکیوں کو کیسے گمراہ کیا جائے۔ ہمارے شہر کی جمعیت العلماء اور ملک کی جمعیت العلماء ان کے پلان کرتے ہیں، وہ ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کھلے عام بتانا مناسب بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ دیکھ لیجئے۔ جمعیت العلماء کی طرف سے ایک پیغام یہ آیا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں جو ہمیں کرنا چاہیے، پہلا کام اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو کان کھول کے سن لیجئے، بعد میں پچھتانے سے افسوس نہیں ہوگا۔ جان اور عزت ہاتھ سے جانے کے بعد کوئی ساتھ نہیں دے گا، وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے سدھر جانا چاہیے۔ اپنی مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنانا، حیا، عفت اور عصمت کی حفاظت کا جذبہ پیدا کرنا، توحید کا عقیدہ اللہ ایک ہے، رسالت کی عظمت اپنی بچیوں کے دل میں پیدا کرنا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ مسلمان اپنے اپنے گھروں میں آدھے گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو کسی مستند کتاب اور ذہن اور دل اور دماغ کو متاثر کرنے والی کتاب کی تعلیم کرنا، کسی عالم دین کا بیان جو ایمان کی اہمیت اور جذبات پر مشتمل ہو وہ بیان سنانا تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو۔ ازواج مطہرات، صحابیات اور اللہ کی نیک بندیاں، اولیاء اکرام کے ایمان افروز واقعات اور ان کی زندگیاں، سیدنا عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی، ان بزرگان دین کی زندگیاں کیسی تھیں، ان کی مائیں کیسی تھیں، ان کی زندگیاں اپنے گھر میں سنانے کا اہتمام کریں، پہلا کام ہے۔ دوسرا کام مخلوط نظام تعلیم، اپنی بچیوں کو ایجوکیشن سسٹم سے بچائیں۔ جو ماں باپ اپنے بچیوں کو ایجوکیشن
دیتے ہوں، یاد رکھ لیجئے وہ اپنی بچیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے۔ میری بچی کی عزت محفوظ ہو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، اسی واسطے وہ کو ایجوکیشن اپنی بچیوں کو دینے پہ راضی ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی خاندان اپنی بچی کو ایجوکیشن دے رہا ہے، یاد رکھ لیجئے وہ اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کی عزت اور خیالات کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ تیسرا کام، جو لڑکیاں اسکول اور کالج میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کے لیے کوشش کریں کہ محلے میں واپس آنے کے بعد، گھر واپس آنے کے بعد محلے کی کسی باجی، کسی معلمہ، کسی عالمہ حافظہ خاتون کے پاس انہیں دینی تعلیم بھی دیں۔ کالج پڑھائیں، اسکول پڑھائیں، آپ ضروری سمجھتے ہو، لیکن واپس آنے کے بعد آف لائن ہو یا آن لائن ہو، دینی ذہن سازی کے لیے اسے دینی کلاسز بھی دیں۔ اب تو بہت آسان ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ عالمہ بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو، گھر بیٹھے بیٹھے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ ایگزام دینے کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ سال بھر گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن اپنی بچیوں کو عالمہ بنا سکتے ہیں، اپنی بیوی کو عالمہ بنا سکتے ہیں۔ چوتھی بات، ٹیوشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں کے ساتھ مل کر کہیں ٹیوشن پڑھنے جانے کا اپنی بچیوں کو ہرگز موقع نہ دیں۔ کسی ٹیچر، کسی ساتھی اپنی کلاس فیلور یا اسٹوڈنٹ کے گھر جا کر کسی بھی تعلیمی ضرورت کے نام پر اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے گھر جانے کی اپنی بچیوں کو ہرگز اجازت نہ دیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے آن لائن منگا لیا جائے گا، سہیلی سے بول دو فوٹو اٹھا کر بھیج دیں، ہم زیراکس نکال کے دے دیں گے۔ سہیلیوں کے گھر جانا بھی اب عزت کی حفاظت کا ضمانت نہیں ہے۔ پانچویں چیز، اسمارٹ فون اور بائک اپنی بچیوں کو نہ دلائیں شادی سے پہلے، یہ بھی برائی کی جڑ ہے اور برائی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ واٹس ایپ میسیجز، انٹرنیٹ کا آزادانہ استعمال، اکیلے میں بیٹھنے کے بعد پاسورڈ لگا کر، فون کا پاسورڈ الگ ہے، واٹس ایپ کا پاسورڈ الگ ہے، اور ٹویٹر وغیرہ میں الگ سے چیٹنگ ہو رہی ہے، اور باپ کو، بھائی کو، ماں تک کو اپنا فون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے موبائل اور گاڑی اپنی بچیوں کو نہ دلائیں۔ اور چھٹویں بات، موبائل ریچارج یا زیراکس کرانے کے لیے مسلمانوں کے زیراکس دکانوں پر جانے کی کوشش کریں، اور بعض غیر مسلم جو سیکولر ہیں ان سے ہم کو شکایت نہیں ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جو پیسے کی لالچ میں آپ جہاں سے اپنا آدھار کارڈ زیراکس کراتے ہوں یا موبائل ریچارج کراتے ہوں وہاں سے نمبر لے کر بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی، غلط راستے آنے کی خبریں آئی ہیں، تو جمعیت العلماء نے اپنے لیٹر پیڈ پر اعلان دیا ہے۔ ساتویں بات، غیر مسلم لڑکیوں سے بھی دوستی کرنے سے احتیاط کی بات کی جائے۔ دوستی ہو ایک حد تک ہو، لیکن حد پار کر کے اس کے اخلاق عادات دیکھے بغیر بھی گہری اور دلی دوستی ہو جانا یہ نقصان دہ ہونا بھی ثابت ہوا ہے۔ آٹھویں بات، بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے۔ بچی خاموش بیٹھی ہے، بیزار ہے، بات نہیں کر رہی ہے، کون سے راستے سے آتی جاتی ہے، دوستیاں کس سے ہے، سہیلیاں کون ہیں، اس پر بھی توجہ دینے کی کوشش کی جائے۔ نویں بات، بچیاں اگر کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہوں تو ان کی پوری نگرانی کی جائے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام استعمال کر رہی ہوں تو انہیں اس سے روکا جائے، اس واسطے کہ فیس بک اور انسٹاگرام یہ تعلیمی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ خواہشات پورے کرنے کے لیے ہے۔ کون سا سلیبس وہاں پر آئے گا؟ انسٹاگرام پر کون سا سلیبس آتا ہے؟ فیس بک پر کون سا سلیبس آتا ہے؟ انٹرنیٹ کا جو حصہ ہمارے بچیوں کی تعلیم کے لیے ہے وہ بھی یوز کر رہی ہوں تو اس پر بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نگرانی کی جائے۔ اور 10ویں بات، مسلمان بچیاں جب بالغ ہو جائیں، نکاح کے لائق ہو جائیں تو فوراً کسی مسلم لڑکے کا انتخاب کر کے نکاح فوراً کر دیا جائے۔ پڑھنے کے بہانے، ایجوکیشن کے بہانے، ڈگریاں حاصل کرنے کے بہانے نکاح میں دیری نہ کریں۔ نکاح کر دیں گے تو ایک فائدہ یہ ہوگا، اسے کالج لانے لے جانے کے لیے اب اس کا شوہر لائے گا، لے جائے گا، باپ کو ٹینشن نہیں ہوگا، اب بھائی کو ٹینشن نہیں ہوگا، اب شوہر جائے گا، شوہر لائے گا۔ اب جب ایک عورت کو اور ایک شوہر کو، دونوں کو ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ ہو گیا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور وہ میرا شوہر ہے، اب اس لڑکی کو کوئی دوسرا بھی نہیں چھیڑے گا اور اس لڑکی کی توجہ کسی دوسرے کی طرف بھی نہیں جائے گی۔ پڑھائی کے بہانے شادی میں دیری نہ کریں، شادی پڑھائی میں مخل نہیں ہے۔ کئی اللہ والے ایسے ہیں جو پڑھائی کرتے ہوئے شادیاں بھی کیے ہیں اور پڑھائی میں انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوا ہے۔ اچھا،
پڑھائی میں کرنے کے لیے شادی نقصان ہے، اور کو ایجوکیشن میں بازو سامنے پیچھے لڑکوں لڑکیوں کو بٹھا لے کر چھیڑ لیتے ہوئے پڑھنا یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ یعنی لڑکیاں ہیں، گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، اور ڈیٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور پورے گلچھرے بھی اڑائے جا رہے ہیں، اس میں کوئی بھی ایجوکیشن میں ڈسٹرب نہیں ہوگا، شادی ہوتے ہی ایجوکیشن میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ کیا لاجک ہے، دیکھیے کیسی عقل مندی کی بات ہے۔ اس واسطے یاد رکھیے عمر ہوتے ہی فوراً شادی کر دی جائے۔ 11ویں بات، جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو غیر مسلم اپنے اس مسلمان مذہب کے لڑکوں سے نکاح کرنے اور اسلام پر باقی رہنے اور اسلام پر جینے مرنے کے عزائم اور توحید پر جان دینے کے جو واقعات، ایمان اور صحابہ کی جو زندگیاں ہیں، وہ اپنی بچیوں کو سنانے کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیے یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں آپ کی بچیوں کی حفاظت کی خاطر ہے۔ امام صاحب کی، حافظ صاحب کی، مفتی صاحب کی، خطیب صاحب کی بچیاں، ان کو اپنی بچیوں کی فکر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ کی بچیوں کی فکر آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہماری ذمہ داری یہاں سے بولنا ہے۔ کوئی امام، کوئی خطیب آپ کی بچی کو راستے میں بے حیائی کا کام دیکھتے ہوئے روکنے کی ہمت نہیں کرے گا، ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لا کے آپ کے دروازے میں ٹھوک کر نہیں مارے گا کہ اپنی بچی کو سنبھالو، وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس واسطے کوئی بڑے کام نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا زمانے جاہلیت میں، یعنی آج سے 50 سال پہلے جتنا ایجوکیشن نہیں تھا، آج جتنا ہے، اس وقت جو انسانیت کے اخلاق کے جو کام کر رہے تھے، آج ایجوکیٹڈ لوگوں سے بول رہے ہیں آپ کے دادا جو کام کیے آپ کر لیجئے بس۔ اس زمانے میں جو حیا اور پردے کا کام آپ کے باپ داداؤں نے کیا ہے وہ کام آج کر لیجئے۔ جیسے آپ کے باپ دادا اور آپ کی ماں اور پھوپھی اور خالہ کی عزتیں محفوظ ہیں، آج بچیوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے اپنی ذمہ داری کا، کل کے دن جان چلے جانے پر، عزت چلے جانے پر پھر افسوس مت کیجیے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ بہت نامناسب واقعہ سننے کے بعد بڑا افسوس ہوا۔ ایک صاحب نے بھیجا، رمضان کا 28 رمضان کو ایک 8 سال کا بچہ روزہ رکھ کر اپنی اسکول سے آیا، کسی محلے کا نام مجھے یاد نہیں ہے، کسی پاگل عامل یا بابا نے وہ کچھ شیطانی طاقتیں اور پھر جنات کو قابو میں کرنے کے بہانے سے عصر کے بعد وہ بچہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اسے چاکلیٹ بسکٹ دینے کے بہانے لے جا کر مغرب سے پہلے اس 8 سال کے بچے کو روزے کی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ کیوں 8 سال کے بچے کی بلی دینے سے شیطانی طاقتیں ہمارے اندر آتی ہیں، پھر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کیسے حالات چل رہے ہیں آپ بتائیے۔ اپنے چھوٹے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ پہلا زمانہ تھا کہ بچہ صبح کھیت میں، جنگل میں اور جا کر بھی کھیل کر بہت امن سے واپس آتا تھا، ہمیں ڈھونڈنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن آج یہ ہے کہ گلی کے باہر بھی گیا تو امن نہیں ہے۔ بہت حفاظت سے اپنے بچوں کو رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔